مسلم لیگ نون کے رہنما لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی کل کی جو دھمکی امیز پیشکش ہے اس پر بات کرنے سے پہلے کچھ ماضی میں جانا اور جھانکنا ضروری ہے۔ قوم جانتی ہے کہ جب موجودہ قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا باقاعدہ تو قائد حزب اختلاف نے تمام تر جو ریگنگ کی گئی تھی 18 کے الیکشن میں اور جس طرح سہولت کاروں سے مل کے عمران خان صاحب کو الیکشن چوری کر کے دیا گیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے میثاق معیشت کی پیشکش کی، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ملکی معیشت جو ہے اس کو مزید ہچکولے نہیں ملنے چاہیے۔ شہباز شریف صاحب کی میثاق معیشت کی پیشکش کا جو کہ متحدہ اپوزیشن کی جانب سے یہ آفر کی گئی تھی، عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں نے مذاق بنایا، اس کا تماشا بنایا اور اس کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اس کے بعد پونے 4 برس وہ وفاق میں حکمران رہے، فیٹف کے معاملے پہ اور دوسری حساس قانون سازی کے معاملے میں جب بھی ملکی مفاد کی بات آئی تو اس وقت کی اپوزیشن نے ہم نے قانون سازی میں حکومت سے تعاون کیا، لیکن ہر بار ہمیں تانے سننے پڑے، ہر بار ہمیں این آر او کا تانا دیا گیا، حالانکہ یہ بیچارے عمران خان این آر او دینے کے کبھی بھی قابل نہیں تھے۔ موصوف کا حال یہ تھا اور نفرت ان کے اندر اتنی بھری ہوئی تھی۔ ہم نے بہت سے وزیر اعظم دیکھے ہیں قومی اسمبلی میں، ہم میں سے بہت سوں کو دہائیاں گزر گئی ہیں، یہ پہلے وزیر اعظم تھے جو نشستیں پھلانگ کر وزیر اعظم کی سیٹ پہ آتے تھے تاکہ اپوزیشن والوں سے آئی کانٹیکٹ نہ ہو، سلام دعا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پونے 4 سال اس شخص نے نہ کسی سے سلام لی اور نہ کسی کی طرف دیکھنا گوارا کیا۔ ایک فرعونیت تھی عجیب و غریب، ایسی فرعونیت ہم نے نہ کبھی دیکھی تھی اور نہ سنی تھی۔ اس ملک میں مارشل لاء لگانے والے بھی رہے ہیں، انہوں نے سب کے ریکارڈ توڑ دیے۔ اور بہرحال ایک آئینی جمہوری تبدیلی کے نتیجے میں عمران خان صاحب کا دور ختم ہوا اور تب سے لے کے آج تک جتنی بھی سازشیں خان صاحب نے اور ان کے سہولت کاروں نے اور ان کے ساتھیوں نے کی ہیں، اللہ کے فضل سے ایک ایک کر کے ناکام رہی ہیں، اور جتنی دھمکیاں بھی دیتے رہے ہیں وہ گیدڑ دھمکیاں ہی ثابت ہوئی ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ کوئی ہماری مہارت نہیں ہے، یہ قدرت کا وبال ہے۔ جو شخص کسی کی پگڑی اچھالے، جان بوجھ کر جھوٹ بولے، خود نالائق بھی ہو، کرپٹ بھی ہو، اور ہر وہ برائی جو اس کے اپنے اندر موجود ہو اس کو بغیر کسی ثبوت کے اپنے مخالفین پر عائد کرے، وہ بہرحال قدرت کے غضب کا شکار ہوتا ہے۔ اور عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی بھی اور ان کے سہولت کار بھی مکافات عمل ہی کا شکار ہے۔ جہاں تک بات ہے مذاکرات کی، تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں بھی غیر رسمی روابط ہمارے آپس میں ہوئے ہیں اور ایک سے زائد بار ہوئے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ روابط بھی خود کرتے ہیں اور پھر شرماتے بھی ہیں بتاتے ہوئے، اور بتانا گوارا بھی نہیں کرتے۔ تو اس وقت بھی ہم نے ان کے دوستوں کو کہا تھا کہ آپ اگر مذاکرات چاہتے ہیں تو فیصلہ تو پی ڈی ایم کی ٹیبل پہ جائے گا، لیکن مذاکرات دنیا میں کبھی مشروط نہیں ہوتے، وہ تو نان سٹارٹر ہو جاتا ہے۔ آپ پہلے شرط عائد کرتے ہیں تو مذاکرات کس بات پہ کریں گے؟ آپ پہلے شرائط عائد کرتے ہیں۔ اور ان کے دوستوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں چل سکتی، یہ صرف آپ کا ایجنڈا نہیں ہے۔ اگر پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا، پیپلز پارٹی اور اے این پی نے سب نے مل کے فیصلہ کیا تو ان کا اپنا ایجنڈا ہوگا۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے بعض اتحادیوں کو اس بات پر شدید تحفظات ہیں کہ ان سے بات نہیں کرنی اور کسی طرح کی کوئی فیس سیونگ نہیں دینی۔ ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل سیاست کا حصہ ہے، مذاکرات سے پیچیدہ مسائل کا حل نکلتا ہے۔ اگلے دن رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے، کل ہی کی ہے بات، میں نے بھی کی ہے، اور بھی ہمارے ساتھی یہ سمجھتے ہیں، لیکن ہر بات کرنے کا کوئی سلیقہ ہے، اور اگر عمران خان صاحب سنجیدہ ہیں تو انہیں 2-3 باتیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ ایک تو دھمکیاں، بہتان اور گالیاں اور مذاکرات اکٹھے نہیں چل سکتے، اس کے لیے مذاکرات کا ماحول بنانا پڑتا ہے۔ دوسرے یہ کہ مذاکرات ان کی ضرورت ہیں، ہماری نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں یا ان کے بعد ساتھی کہ پی ڈی ایم، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور ہمارے باقی جو اتحادی ساتھی ہیں وہ الیکشن سے ڈرتے ہیں تو یہ خام خیالی نکال دیں۔
ہم نے کوئی پہلی بار الیکشن نہیں لڑنا ہے, ہم نے ساری زندگی یہی کام کیا ہے. سو اگر کوئی الیکشن آیا تو ضرور لڑا جائے گا. گزارش یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لارجر نیشنل انٹرسٹ میں ہم بات بھی کر سکتے ہیں, قدم بھی اٹھا سکتے ہیں اگر ہمارے اتحادیوں نے اجازت دی, لیکن ہمارا یہ سوچا سمجھا موقف ہے کہ اسمبلیاں قانون سازی کے لیے بنتی ہیں, گورننس کے لیے بنتی ہیں, توڑنے پھوڑنے کے لیے نہیں بنتی ہیں. ہر اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے, یہ ہمارا آج کا موقف نہیں ہے. تو 4 صوبوں کا حکمران اگر کوئی ایڈونچر کرنا چاہتا ہے تو کر لے, ہم نے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کرنی. یہ وہ بھول جائیں کہ ہم ان کا بازو پکڑ لیں گے, انہیں روکنے کی کوشش کریں گے. توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ لیں, ہم توڑنے کے عمل کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں توڑنا آسان عمل نہیں ہے, یہ لوگوں کے ووٹ اور لوگوں کے دیے ہوئے مینڈیٹ کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. یہ ملک اور قوم کا وقت, توانائی ضائع کرنے کے مترادف ہے. انتخابات وقت پر ہونے چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے, لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اسمبلیاں اگر آپ نے توڑی خان صاحب تو بے آسرا آپ نے ہونا ہے, ہم نے نہیں ہونا. کیونکہ 2 صوبائی حکومتوں پر اور 2 ریاستی حکومتوں پر آپ کا خرچہ چلتا ہے. آپ لانگ مارچ بھی اسی خرچے سے کرتے ہیں, اپنے جلسے بھی وہیں سے سجاتے ہیں, اور اگر بھاگتے ہیں پتہ نہیں کس خوف کے تابع اور اسلام آباد نہیں آتے تو پناہ بھی جا کے کبھی پشاور میں اور کبھی لاہور میں لیتے ہیں یا ایبٹ آباد میں چلے جاتے ہیں. تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اچھی طرح سوچ لیں, اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے واقعتاً تو یہ ڈراوا دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی. پھر آپ باقاعدہ جو ایک طریقہ کار ہے سیاست میں آپ رابطہ کریں, ہم اس رابطے کو پی ڈی ایم کی ٹیبل پہ اور اتحادیوں کی ٹیبل پہ لے کے جائیں گے اور سنجیدہ بات کریں گے تو سنجیدہ جواب دیں گے. لیکن یہ بھول جائیں کہ آپ آئینی بحران پیدا کریں گے اور ہم سب آپ کو آئینی بحران پیدا کرنے دیں گے. انشاءاللہ ملک میں کوئی آئینی بحران پیدا نہیں ہوگا. اگر یہ اسمبلیاں توڑیں گے تو جو اسمبلیاں ٹوٹیں گی آئین اور قانون کے مطابق کورس فالو کیا جائے گا. سندھ اسمبلی موجود رہے گی انشاءاللہ, بلوچستان کی اسمبلی موجود رہے گی, نیشنل اسمبلی موجود رہے گی. آخری بات, رانا صاحب نے بات کرنی اور بھی دوستوں نے, ہر بار ان کا یہی کام ہے, یہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں, استعفے پھینک کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. ہم ان کے استعفے اٹھا کے تو وہ لیے پھرتے ہیں, بچائے پھرتے ہیں کہ یار ان کے استعفے آ گئے ہیں, ان کو پتہ نہیں سیاست کب آئے گی, یہ لوگوں کے ووٹ کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور پھر ان کے استعفے ان کو واپس کرتے ہیں. تو لگتا ہے کہ اس بار بھی ہمیں یہ کرنا پڑے گا. ابھی بھی ان کے استعفے لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے بھی یہ یہی کام کرتے تھے. تو میں عمران خان صاحب آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں, اپنی جماعت کی جانب سے سنجیدگی اختیار کریں, کچھ سیاسی تدبر اپنے اندر پیدا کریں, کچھ گہرائی پیدا کریں. تانے بہتان دے کے, دھمکیاں دے کے, جھوٹ بول کے, سازش کر کے اور سہولت کاروں کے ساتھ مل کے یہ جو آپ کھیلتے رہے ہیں, امپائر کے ساتھ مل کر آپ کہتے تھے میں کبھی نہیں کھیلا, آپ کھیلے ہمیشہ امپائر کے ساتھ مل کے ہیں. سیاست میں تو آپ نے یہی گند کی ہے, یہ گند نہیں چلے گا. یہ پاکستان جو ہے کسی کی بھی جاگیر نہیں ہے.